بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار ابو جہل نے ایک اجنبی سوداگر سے مال خریدا لیکن اس کی قیمت ادا نہ کی۔ اجنبی سوداگر کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ مکہ میں ایک رضاکار تنظیم حلف حضول کے نام سے موجود ہے جو اس کی مدد کر سکتی ہے، لہٰذا وہ مایوس ہو کر مکہ سے واپس چلا گیا کیونکہ اس کا قبیلہ بھی اتنا چھوٹا تھا کہ وہ قریش کے 10 قبیلوں سے جنگ نہیں کر سکتا تھا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا پتہ چلا تو ابو جہل کے پاس پہنچے اور اس سے کہا کہ وہ اجنبی سوداگر سے خریدے ہوئے مال کی قیمت ادا کرے، اور ابو جہل وہ قیمت ادا کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے بعد جب بھی کوئی اجنبی شخص مکہ میں ظلم و ستم یا حق تلفی کا نشانہ بنتا تو رضاکاروں کی تنظیم حلف فضول فوراً اس کی مدد کرتی تھی، اور بعد میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے کہ مجھے حلف فضول نامی فوج میں حصہ لینے سے اتنی خوشی اور سربلندی کا احساس ہوتا تھا کہ اگر کوئی مجھے یہ کہتا کہ سرخ والوں والے 100 اونٹوں کے بدلے اس فوج کو چھوڑ دوں تو میں ایسا نہ کرتا۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے کی طرف سے حلف فضول نامی رضاکار تنظیم کی ایجاد اور مسئلہ بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کی بدولت عرب قبیلوں کے عدالتی نظام میں انقلاب برپا کر دیا اور قبیلوں کے باہمی ایک دوسرے کے انتقام کے اصول کو متزلزل ڈگمگا دیا۔ بعد میں جب قرآن نازل ہوا تو یہ روش مکمل طور پر باطل کر دی گئی۔ مظلوموں کی حمایت کے لیے حلف فضول نامی رضاکار تنظیم کی تشکیل استھاپنا کو ایک معمولی واقعہ تصور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنظیم کی ایجاد سے اس وقت کے سماج میں ایک انقلاب برپا کر دیا تھا۔ اس وقت جزیرہ عرب میں کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک خطا کار سے اس کی زیادتی کے بارے میں پوچھ گچھ ہو سکتی ہے اور اس سے ظلم کا بدلہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی مظلوم کا قبیلہ طاقتور ہوتا یا اس کے قبیلے کے لوگ فداکاری کرنے پر تیار ہوتے تو وہ شخص اپنا حق وصول کر سکتا تھا، ورنہ اسے اپنے حق سے دستبردار یعنی حق کو چھوڑنا پڑتا تھا۔ اسی طرح اگر کسی مقتول کا قبیلہ طاقتور نہ ہوتا، جس کا قتل ہو گیا، اس کا قبیلہ انتقام لینے کی ہمت نہ رکھتا تو مقتول کا خون بھی پامال ہو جاتا تھا۔ اس وقت کہ سماج میں سبھی لوگ، یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جن پر ظلم ہوتا اور جو ظالم سے اپنا حق مانگنے سے قاصر تھے، مجبور تھے، یہی سمجھتے تھے کہ یہ صورتحال ایک عام سی بات ہے، اور کوئی یہ سوچتا بھی نہیں تھا کہ ایسے سماجی نظام کو بدلا بھی جا سکتا ہے۔